میں نے آیت کریمہ اس مناسبت سے تلاوت کی ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جامع صحیح کا پہلا باب بدل وحی ختم ہو کر کے اب کتاب الایمان شروع ہو رہا ہے. تو اس کی مناسبت سے کہ غالباً حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے شروع کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے اور ایمان والے ہم اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی دوسرا فرقہ ایمان والا نہیں ہے. ہم ہی لوگ ایمان والے ہیں. اللہ نے سب سے پہلی پہچان ہماری یہ بتائی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر یقین لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ بلکہ تمام ابواب بر جن کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہے، یعنی تمام صدقات نافلہ کا ذکر ایک کلمہ جامعہ میں فرما دیا کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ ہماری رضا میں اور ہماری خوشنودی میں وہ اٹھاتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کی تصویر پیش کی اور اس سے بتایا کہ ایمان والے ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اور اس نے اپنے نبی صدر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے غیب پر مسلط فرمایا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب پر اطلاع بخشی ہے اور اپنی نبوت کے حکم سے اپنے نبی ہونے کی وجہ سے ان کا یہ عالم ہے کہ وہ خود بھی غیب جانتے ہیں. خود تو غیب جانتے ہی ہیں اللہ کے بتائے سے، اور ان کے بتائے سے ہم اہل سنت والجماعت بھی غیب جانتے ہیں اور جان کر کے ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان لانا جو ہے، ایمان لانا یہ جاننے کی فرح ہے. جب تک جانے گا نہیں تو ایمان کیسے لائے گا؟ حضرت عطا ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں کہ ما کلفت اللہ الایمان بالغیب حتی فتح لنا باب غیبہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا مکلف نہیں کیا، یہاں تک کہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے غیب کا دروازہ کھول دیا. اب بالغیب میں دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بے حرف جر ہے اور وہ یؤمنون حرف جر تابعہ کے لیے ہے، یؤمنون کا صلہ ہے، یعنی غیب کی چیزوں پر، جو چیزیں غیب ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک تفسیر اس میں یہ ہے کہ بے حرف جر اور بالغیب جار مجرور حال کے قائم مقام ہے، محل نصب میں ہے، اور اصل میں یہ متعلق ہے متلبسین سے، یعنی وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائیں، یعنی ان کا ایمان ہر حالت میں برابر ہے. نبی کو دیکھا جب بھی ایمان پر قائم رہے، اور جب نبی سامنے نہیں ہے، اور نبی سے یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ نبی کو دیکھ کر کے بھی ایمان لائے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے الگ ہوئے جب بھی ایمان پر قائم رہے. یعنی جو مؤمنین مخلصین ہیں کہ دل سے بھی ایمان لاتے ہیں اور زبانیں بھی جو ہے ان کی جو ہے ان کے ایمان کے موافق ہیں، اور دل کا حال اور زبان کا حال مختلف نہیں ہے، منافق نہیں ہیں بلکہ سچے مومن ہیں. یہ ان کی شان ہے. اور الحمدللہ ان صحابہ کے صدقے میں حقیقت ایمان کہ جو دل کے اندر ہے وہی زبان پر ہے، اور دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق ہیں. یہ اس کا حصہ ہم اہل سنت والجماعت کو ملا ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس پر ہم اپنے دلوں سے بھی ایمان رکھتے ہیں، زبانوں سے بھی اقرار کرتے ہیں. چلیے یہاں پر یہ باب امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے باندھا، بلکہ فرمایا کتاب الایمان. یہاں پر کتاب الایمان کہا بدء الوحی کے بعد، اور اس کے بعد اس کتاب کے تحت مختلف ابواب ذکر کریں گے. باب قول اللہ تعالی اس طریقے سے. تو یہ مصنفین کی عادت ہے کہ بعض مسائل کو وہ کتاب کے تحت رکھتے ہیں اور بعض مسائل کو وہ باب کے تحت رکھتے ہیں اور بعض مسائل کو وہ فصل کے تحت رکھتے ہیں. اب جن مسائل کو وہ کتاب کے تحت رکھتے ہیں تو لفظ کتاب جو ہے وہ منزلہ جنس کے ہے. جیسے جنس کے تحت مختلف نوعیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اس جو مسائل کتاب کے تحت آتے ہیں تو اس کے تحت جو ہے مختلف نوعیں جو ہے ہوتی ہیں. تو یہ جنس کے طور پر ہے. تو یہاں پر کتاب الایمان، اب ایمان قول ہے، فعل ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا متعلقات ہیں، تو یہ الگ الگ اس کی جو ہے وہ نوعیں ہوئی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نوع کے مسائل جو ہے وہ فصل کے تحت ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر امام بخاری نے کتاب الایمان جو ہے اس لیے باندھا. اب اس کو باب بدء الوحی کے بعد لے کر کے کیوں آئے، یہ اس
وجہ سے کہ ایمان اور ایمان کے بعد جتنے ابواب ہیں، کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، اور پھر کتاب الصلاۃ رکھا، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ حدیث میں آیا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو کتاب العلم باب الایمان کے بعد جو ہے وہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دونوں کا مدار ہے، عمل کا مدار بھی علم ہے اور عقیدے کا مدار بھی جو ہے وہ علم ہے۔ تو علم کو دونوں سے نسبت ہے، اس لیے جو ہے وہ ایمان کے بعد کتاب العلم کو رکھا، پھر کتاب الصلاۃ کو اس لیے رکھا کہ وہ دین کا سب سے پہلا رکن ہے اور دین کا ستون ہے، پھر کتاب الزکات زکات کو رکھا ترتیب قرآنی کے لحاظ سے کہ اللہ نے پہلے صلاۃ کو ذکر کیا ہے، پھر زکات کو ذکر کیا ہے، اور بعض نسخوں میں بخاری کے کتاب الحج ہے اور بعض نسخوں میں جو ہے بخاری کے اس کے بعد کتاب الصوم ہے۔ اب کتاب الحج کو جو ہے زکات کے بعد کیوں لے کر کے آئے؟ اس لیے کہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکات عبادت مالی ہے، تو پہلے بدن کا درجہ ہے پھر مال کا درجہ ہے، اس لیے کتاب الصلاۃ پہلے آئی علم کے بعد، پھر کتاب الزکات بعد میں آئی، اور کتاب الحج جو ہے حج یہ مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ایک عبادت ہے، اور مرکب کا درجہ جو ہے وہ مفرد کے بعد ہے، لہذا جو ہے جس طرح سے طبعاً مرکب مفرد کے بعد ہے، تو وضعاً انہوں نے یہاں پر پہلے عبادات مفردہ کو ذکر کر دیا، پھر عبادت مرکبہ کو لے کر کے آئے، اور اس کو مقدم یوں کیا اس لیے کہ حج کے سلسلے میں حدیث میں بہت سخت وعیدیں جو ہے وارد ہیں، لہذا اس سے کے اہتمام کی بنا پر جو ہے اس کو جو ہے مقدم کیا، اور بعض نسخ میں ایسے ہے کتاب الصلاۃ کتاب الزکات پھر کتاب الصوم، جیسے کہ فقہا کی ترتیب ہے اس طور پر ہے۔ اب یہاں پر ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے، اب باب افعال میں اس کو لے کر کے آئے، ایمان کے معنی ہوئے امن میں داخل ہونا یا کسی کو امان دینا، امان والا امن والا کرنا۔ آمنتہ جعلتہ ذا امن، میں نے فلاں کو جو ہے امان دی تو کہتے ہیں آمنتہ، اور جب اس کا صلہ بے حرف جر آتا ہے یا لام آتا ہے تو اس کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں۔ آمنت بہ، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس کا کہنا مانا۔ آمنت لہو کے معنی بھی وہی ہیں، وما انت بمؤمن لنا قرآن میں آیا ولو کنا صادقین۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور آمنا کا تعدیہ بے حرف جر سے وہ بھی قرآن کریم میں ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور شرع میں تصدیق جازم کو
کہ جس میں شک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس تصدیق جازم کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے یا تصدیق کے ساتھ اقرار باللسان۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان جو ہے صرف تصدیق کا نام ہے اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا جو ہے یہ اجراء احکام کے لیے، یعنی دنیا میں عند الناس وہ شخص مسلمان ہے، مسلمانوں جیسے احکام جاری کرنے کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان کے دو رکن ہیں، ایک تصدیق ہے اور ایک اقرار باللسان ہے۔ پھر جو لوگ اس کو رکن مانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ رکن زائد ہے، بخلاف تصدیق کے کہ یہ رکن حقیقی ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ اور اقرار باللسان یہ کبھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کسی کو مجبور کرے اور اقرار شریعت کے طور پر اس کو مجبور کرنا ہو، اقرار شریعت کی حد تک کہ معاذ اللہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور کہے کفر کرے کر، نہیں تو جان سے مار دوں گا، یا کوئی عزم کاٹ لوں گا، یا حب سے شدید حب سے بھیجا وغیرہ کا وہ اس کو اس کی دھمکی دے، تو اقرار شریعت کی صورت میں یہ اجازت ہے کہ اقرار کو چھوڑ دے اور دل میں تصدیق جو ہے وہ جمائے رکھے، دل میں جمائے رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور قرآن کریم میں جو ہے یہ اس کے لیے رخصت ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جو کہ مجبور کیا گیا مگر اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ عند اللہ مسلم ہے۔ اور جب تک اکراہ قائم ہے عند الناس بھی وہ مسلم ہے۔ ہاں یہ جو ہے، اور یہ رکن جو ہے یہ حالت اکراہ وغیرہ میں جو ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے، بخلاف تصدیق کے کہ یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اچھا، اب یہاں درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد حافظ الابدان شفایا وطب القلوب دوایا من الافکار وغیایا علی صاحب وسلم۔ اسی پر محققین علماء اور جمہور اب اسی پر ہیں، اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ابھی تعلیقاً کچھ روایات ایسی آئیں گی جس سے اس کی تائید ہوگی۔ چنانچہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا الایمان الیقین کلہ، ایمان جو ہے وہ کل کا کل جو ہے یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، تصدیق جازم کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھی ایک روایت گزری جو انہوں نے تعلیقاً ذکر کی ہے کہ ایمان کے لیے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائط ہیں، جو ان فرائض اور شرائط کو پورا کرے گا اس کا ایمان کامل ہوگا، اور جو ان فرائض اور شرائط کو پورا نہیں کرے گا اس کا ایمان جو ہے کامل نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی مومن ہے لیکن اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور جو ان فرائض اور شرائط کو پورا کر دے وہ کامل ایمان ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ایمان کے سلسلے میں جو ہے 3 مذہب ہیں۔ ایک
مذہب جو ہے وہ جمہور سلف اور محدثین کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الایمان قول و فعل. امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ ایمان قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. اسی لیے محدثین اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان و عمل بالارکان. دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور ارکان پر جو ہے وہ عمل کرے. اور اس سلسلے میں ایک مذہب معتزلہ کا ہے اور دوسرا مذہب خوارج کا ہے. بظاہر ان دونوں کا مذہب سلف کے قریب معلوم ہوتا ہے، لیکن آسمان زمین کا فرق ہے. سلف کے مذہب سے ان لوگوں کے مذہب کو کوئی مناسبت نہیں ہے. سلف جو ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان طاعات پر عمل کرنے کا نام ہے، تو مسمى ایمان کے مسمى میں اس کو داخل اگرچہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سلف متقدمین و متاخرین اہل سنت جماعت پر جماعت اس بات پر اجماع ہے ان کا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام ہے، اور رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس کا یہ دین سے معلوم ہونا جو ہے ضرورتاً معلوم ہو اور ضرورت دین سے اس کا ہونا ثابت ہو، اس پر ایمان لانا، پورے ضروریات پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، یہی جو ہے ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان کی ماہیت ہے. اب اس کے علاوہ کسی قول سے یا کسی فعل سے جو ہے جو منافی ایمان اور اسلام نہ ہو، اس کے کرنے سے، اس کے مرتکب ہونے سے بندہ اسلام سے اور ایمان سے نہیں نکلتا. اور اس کی تائید بہت ساری حدیثوں سے ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر اور دیگر صحابہ کرام سے یہ مضمون جو ہے متواتر مروی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اسی پر وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار سے انہوں نے بار بار اس کی تکرار کی کہ سرکار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. تو سرکار نے آخر میں فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ہاں معاملہ یہی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ ابو ذر کو ناگوار ہو. علی رغم انف ابی ذر یعنی اگرچہ ابو ذر کی طبیعت اس کو گوارا نہ کرے پھر بھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایمان کے سلسلے میں ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام عطا فرمایا ہے. اللہ بھی مومن، اللہ مومن، اور اس کے کرم سے اس کے بندے بھی جو ہے وہ مومن. مومن کے معنی امن دینے والا، اور بندوں کے حق میں مومن یعنی مومن حقیقی مومن وہ ہے. مومن اور مسلم مترادف ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بخاری میں یہ حدیث آئے گی کہ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان تمام مسلمان جو ہے اس کی بیجا زبان بدگوئی سے اور اس کے جو ہے ہاتھ سے جو ہے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سنیہ یہ ہے کہ وہ امر دینے والا ہے. اس پر جو ہے اللہ نے اپنی یہ سنت ادا کی ہے بندوں کو کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کو جو ہے امر دے اور امان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کو قائم رکھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذمے کو قائم رکھے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اللہ اور رسول نے جو ذمہ عطا کیا ہے، مومن کو اس ذمے کو جو ہے وہ توڑے نہیں، اور اس کا جو ہے اس ذمے کی شکنی نہ کرے، وہ مطلب کہ سچا مومن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اس لحاظ سے بھی ہے کہ مومن کے معنی امن دینے والے کے ہیں، اور مومن کے معنی تصدیق کرنے والے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق کرتا ہے۔ کیا مطلب تصدیق کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تصدیق کرتا ہے وہ اپنی وحدانیت کی، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کی، تمام انبیاء کی نبوتوں کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ کیسے تصدیق کرتا ہے؟ سارے عالم کو اللہ نے جو ہے اس پر لگایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سارے عالم کو اللہ نے جو ہے اس پر لگایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک بے عیب ہے، اس کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ تمام کمالات سے جو ہے متصف ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر شے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے اس کو سراہتے ہوئے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم جو ہے ان کی تسبیح کو جو ہے سمجھتے نہیں ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مدحت اور ان کی مدحت سرائی اور ان کی نعت گوئی، ان کی نبوت کو اس طور پر اللہ نے جو ہے ان کو ایسی نبوت عام عطا فرمائی ہے کہ جیسے عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بولتا ہے اور اللہ کی حمد بولتا ہے، ایسے ہی عالم کا ذرہ ذرہ جو ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا جو ہے صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان، جن، بشر، جمادات، نباتات سب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سرکار فرماتے ہیں ما من شیء الا ویعلمہ انی رسول اللہ الا ملکۃ الجن والانس، کوئی چیز نہیں ہے جو یہ نہیں جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے۔ اسی لیے تو ہے اس پر کلمہ شاہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ارے کلمے والے ہم ہیں، ہم اہل التقوی ہیں اور ہم اہل لا الہ الا اللہ ہیں۔ جب ہم نے کلمے کے اندر جو ہے غور کیا تو منکران بصیرہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے بصیرے کے منکر جو ہے وہ یہ سن لیں، اور سب ہر سنی جو ہے وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ بلا واسطہ ملایا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ذکر کا وسیلہ بھی محمد ہے، ایمان کا وسیلہ بھی محمد ہے، عبادت کا وسیلہ بھی محمد ہے۔ ذکر الہ جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ اور کہا اللہ نے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ارے کس کے رسول ہیں؟ جب اللہ نے مطلق رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ ہاں، اللہ کے رسول، جب اللہ نے ان کا مطلق رکھا اللہ کے رسول ہیں تو کیسے رسول ہیں؟ جنوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، اگلوں کے رسول ہیں، پچھلوں کے رسول ہیں، نباتات کے رسول ہیں، جماعتات کے رسول ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیسے رسول ہیں؟ ارے دوسرے جو ہے رسول آئے وہ تو رسول نظارت اور رسول دعوت بن کر کے آئے، میرے رسول جو ہے رسول نظارت بھی ہیں، رسول دعوت بھی ہیں، اور رسول امداد اور رسول ایجاد بھی ہیں۔ اللہ نے جو ہے مرتبہ ایجاد میں محمد الرسول اللہ کو ایک بتایا ہے، اللہ مرتبہ وجود بھی ایک ہے، محمد رسول مرتبہ ایجاد بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ محمد الرسول اللہ کے نور سے ہے۔ ہاں، اسی لیے تم میری عادت فرماتے ہیں مولانا محمد عاجز الابدان شفایا وطب القلوب دوایا الابصار علی صاحب علیہ وسلم۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی
شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ واحد حقیقی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی واحد نہیں ہے، جو ہے وہ واحد کی ضد ہے، واحد ایک اور کثیر انیک، تو جو ہے وہ واحد کی ضد ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک واحد حقیقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجزاء سے نہیں بنا ہے اور وہ بننے سے منزہ ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ سب کو بنانے والا ہے، وہ مرتبہ وجود میں واحد ہے، اور جو ہے وہ وحدت حقیقی جو ہے یہ اسی کی شان ہے۔ وہ جو ہے نہ جسم ہے نہ جوہر ہے اور نہ اس کے جو ہے اجزاء ہیں، وہ اجزاء سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جوہر ہونے سے پاک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کثیر کا مصداق ہے۔ تو اب یہاں پر پڑھیں کہ نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کی کثرت میں انداز وحدت کا نظر آتا ہے۔ کیسا؟ تو یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، اللہ نے جو ہے ان کے نور کو جو ہے ایجاد خلقت کا مادہ بنایا، ان کو بلا واسطہ اپنے نور ذات سے پیدا فرمایا، اس لیے اللہ نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ بلا واسطہ محمد کا نام رکھا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم، اور پھر ان کے جو ہے نور ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا، اور ان کے نور سے جو ہے انبیاء کو بنایا، مرسلین کو بنایا، اگلوں کو بنایا، پچھلوں کو بنایا، اور یہ عالم وہ عالم سب اللہ نے جو ہے ان کے نور سے بنایا۔ لہذا جو ہے محمد الرسول اللہ، اس کلمے نے ہم کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ جو ہے واسطہ عظما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بلا واسطہ محمد الرسول اللہ پہنچنے والے ہیں، اور جو پہنچ رہا ہے، جو پہنچا ہے، جو پہنچے گا، اور جس کو جو نعمت ملی اور بٹ رہی ہے، جو پہلے ملی اور آج ملے گی اور قیامت تک ملے گی، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جو ہے وہ بٹی ہے، بٹتی رہے گی، اور جس کو جو پہنچا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے اور انہیں کے ذریعے سے پہنچا رہے گا قیامت تک، جو ہے یہی سلسلہ ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان شفائها وطب القلوب دوائها نور الأبصار وضياءها ونساء المسلمين۔ اب ذرا مولانا عاشق حسین جو ہے وہ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان باب الایمان وقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ ہاں، اب یہاں پر جو ہے پہلے انہوں نے کتاب الایمان اور پھر ڈائریکٹ شروع کر دیا باب قول النبی۔ یہ باب ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قول میں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اپنے اس طرز سے امام بخاری بتا رہے ہیں، باب باندھا باب الایمان، حدیث لائے اسلام کی، تو مطلب یہ ہوا، یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان اپنے مصداق کے اعتبار سے الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں مترادف ہیں۔ لہذا جو ہے یہ فرمایا بنی الاسلام، اور وہ حدیث جو ہے یہاں پر حدیث کا ٹکڑا میں نے ذکر کر دیا۔ ان کی یہ عادت ہے، اور اس میں امام بخاری کے بہت لطائف ہیں، کبھی کسی حدیث کو جو ہے کہیں پورا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی کسی حدیث کو جو ہے مکرر لاتے ہیں، کبھی اس کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، اور جس طرح سے جو ہے ایک حدیث مختلف راوی، ایک ہی راوی یا مختلف راویوں سے جو ہے ایک حدیث بالفاظ مختلفہ جو ہے مروی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے امام بخاری رضی اللہ تبارک عنہ کے اس حدیث کے معاملے میں جو ہے تصرفات ہیں، کبھی کسی فائدہ متنیہ کی وجہ سے حدیث کو مقرر لاتے ہیں، اور کبھی کسی فائدہ سندیہ کی وجہ سے
حدیث کو مکرر لاتے ہیں اور کبھی حدیث کا کوئی ٹکڑا ذکر کرتے ہیں اور کبھی حدیث کو جو ہے پورا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر باب باندھا، لہذا اتنا صرف حدیث اتنی روایت کی بنی الاسلام علی خمس. اس کے بعد 5 رکنوں کی تفصیل جو ہے وہ آگے چونکہ جو ہے اسی حدیث کو مستدن ذکر کریں گے تو یہاں تعلیقاً جو ہے صرف اتنا ذکر کر دیا کہ اسلام جو ہے 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے. ایک کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا ایتاء الزکات، اور چوتھا جو ہے روزہ، 5واں جو ہے حج. اس طریقے سے اب یہاں پر اب یہ چیزوں نے باب یہ کہا کہ وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ کہ ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ناقص ہوتا ہے. یعنی محققین کے نزدیک تو تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق ایک کیفیت ہے جو دل کے ساتھ قائم ہے، اس میں زیادتی اور نقصان کا جو ہے کوئی احتمال نہیں ہے. اس لیے کہ زیادتی اور نقصان جو ہے یہ از قبیل کم ہے. جو چیز مقدار سے تعلق رکھتی ہے اس سے کہا جائے گا کہ اس کی مقدار زیادہ ہے یا اس کی مقدار کم ہے، اور تصدیق جو ہے یہ مقدار سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں یہ اختلاف جو ہے لفظی ہے، یعنی تصدیق ایک کیفیت ہے جو اعمال کے ذریعے سے، طاعات کے ذریعے سے جو ہے اس کیفیت میں قوت ہوتی ہے، اور اگر اعمال ہوتی ہے، اور اگر اعمال اور طاعات میں آدمی مصروف نہ ہو، گناہ میں مصروف ہو، تو اس ایک کیفیت میں کمزوری ہو جاتی ہے. یہ اختلاف جو ہے وہ لفظی ہے اور کوئی. چلیے آگے کیا ہے؟ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ہاں تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے. ہاں یہ اپنے دعوے کے لیے یہاں پر یہ آیت پڑھی. چلیے وزدناہم ہدن، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. ہاں یہاں پر وہ ہدن سے بڑا مراد ایمان ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا. ہاں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی، اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی. جی پھر وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے. وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی. یہ ساری آیتیں اس باب کی مناسبت سے امام بخاری نے ذکر کر دی. یہ ان کی آیت کریمہ ہے کہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو باب کی مناسبت سے جتنا ان کو اللہ کے کلام میں ملتا ہے پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر باب کی مناسبت سے جو ہے ترجمہ باب کے تحت وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے باب سے مناسبت رکھتی ہے. چلیے وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ. ہاں اب کہتے ہیں کہ ایمان تو نام ہے کاہے کا، تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، لیکن ہر شے کے جو ہے کچھ لوازم ہوتے ہیں، اور اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، یہ ایک اصل کلی ہے کہ جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو آپ اس کے تمام لوازم جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں. تو جس دل کے اندر جو ہے ایمان جو ہے ہوگا تو ایمان کے جتنے متعلقات ہیں اور ایمان کی جتنی پہچانیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے اس دل کے اندر جو ہے مطلب کہ جو ہے ان چیزوں وہ سارے لوازم جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے. تو اب والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، ہاں اللہ کے لیے محبت کرنا اور جس سے نفرت کرنا، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا، یعنی محبت کا رشتہ اور عداوت کا رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، دوستی کا رشتہ نہیں ہے، دنیا کے تعلقات کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کا جو محبوب ہے اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اور جو اللہ اور رسول سے جس کا رشتہ نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، وہ ہمارا کوئی نہیں ہے.
یہ جو ہے ایمان کی کے لوازم میں سے ہے. آگے وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عيش فسأبينها لكم عمر حتى ابن عبد تعملوا العزیز بها. کس کو لکھا؟ عدی ابن عدی. عدی ابن عدی کو خط لکھ کر کے بھیجا. ان للایمان فرائض وشرائع وشرائع، وحدودا وسننا. ہاں ایمان کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کے قوانین ہیں، کچھ اس کی حدیں ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. چلیے فمن استکملها استکمل الایمان. تو جس نے ان کو کامل کر لیا اس نے ایمان اپنا کامل کر لیا. ومن یہاں لم سے پتہ لگا کہ سلف کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو، ایمان کے مفہوم میں جو وہ طاعات کو داخل سمجھتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل. اور اگر آدمی جو ہے گناہگار ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے جہود پر اور انکار پر اور کافر ہونے پر دلالت کرے. تو جب تک ایسا عمل نہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے برخلاف جو ہے معتزلہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب الکبیرہ نہ کافر ہے نہ مسلمان، منزلہ بین المنزلتین ہے. اور ان سے بدتر مذہب ہے خوارج کا کہ وہ مرتکب کبیرہ کو جو ہے مشرک کافر مانتے ہیں. اور آج ان خوارج کے آئینہ دار اور ان خوارج کی مثال اور ان کا جو ہے ان کی یادگار جو ہے آپ کے ملک میں اور ہر جگہ پر جو ہے موجود ہیں کہ بات بات پر کبائر نہیں، گناہ نہیں، صغائر نہیں، جو باتیں کہ جو ہے بالکل جائز ہیں، مستحسن ہیں، مباح ہیں، ان کو بھی شرک کہتے ہیں. یہ جو ہے خوارج کا مذہب ہے. چلیے ومن لم يستکملها لم يستکمل الایمان. اور جو ان چیزوں کو کامل نہیں کرتا، پورا نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان کامل نہیں. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. اگر میں جیتا رہا تو بیان کر دوں گا یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو. وَإِنْ أَمُتْ فما أنا على صحبتكم بحريص. اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں تمہاری صحبت پر حریص نہیں ہوں. وقال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ولكن ليطمئن قلبی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. ہاں ابراہیم علی نبینا علیہ تسلیم نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے. قال اولم تؤمن، کہا کہ تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس کیا تم اولم تؤمن، کیا تم مومن نہیں ہو؟ قال بلا، کہا کہ میں مومن ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرا ایمان جو ہے بے دیکھی ہے، اب میرا ایمان جو ہے وہ علم الیقین سے عین الیقین کی حد تک منتقل ہو جائے کہ آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تیری قدرت جو ہے بلند و بالا ہے اور تو مردے ایسے دلاتا ہے. چلیے ہاں. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا. اور حضرت معاذ بن جبل ایک مشہور صحابی ہیں، خزرجی ہیں، اور جنہوں نے عقبہ ثانیہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 70 انصاریوں کے ساتھ آپ عقبہ ثانیہ میں جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پر ایمان لائے. اور تمام غزوات اسلامیہ بدر وغیرہ سب میں جو ہے آپ شریک رہے. بہت دلیل القدر صحابی آپ ہیں. انہوں نے فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعہ، بات کی مناسبت سے یہ لے کر کے آئے کہ آپ نے اپنے ساتھی سے، ان کا نام تھا ہلال ابن اوس محاربی، یا کسی اور سے فرمایا کہ اجلس بنا نؤمن ساعہ، ہمارے پاس بیٹھو، ہم ایک ساعت تک، ایک لمحے کو ہم لوگ ایمان والے ہو جائیں. اب یہ قول جو ہے اپنے ظاہر پر اس کو محمول کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ حضرت مومن حضرت معاذ تو بہت بڑے پکے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے سردار تھے. اور اس کا ظاہر یہ ہے معاذ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کے لیے مومن ہو جائیں.
گویا کہ وہ پہلے سے مومن نہیں ہے اور ایک ساتھ کے لیے مومن ہو جائیں، ایک ساتھ کے لیے ایمان مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ وہ ایمان والے نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایمان کو مجازن ایمان کو جو ہے ذکر پر اور طاعت پر اور جو ہے استدلال پر جو ہے وہ جو ہے محمول کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن اب ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو جمانے کے لیے اور جو ہے اس کو پکا کرنے کے لیے جو ہے ہم ان وجوہ میں غور کریں، جو ان دلائل میں غور کریں اور ان وجوہات میں غور کریں جو کہ ہمارے ایمان کے صحت پر دلالت کرتی ہیں، یا یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کی طاعت کریں اور اس کا ذکر کریں. تو یہاں پر جو ہے اس سے پتہ یہ لگا کہ ہر قوم کے لیے جو ہے اس کی ایک زبان ہے اور اس کی ایک اصطلاح ہے، اور ہر قوم کے ہر مسلمان کے قول کو وجہ صحیح پر محمول کرنا ضروری ہے، اور کسی مسلمان یا کسی عاقل بالغ کے کلام کو جو ہے وجہ لغو پر اور اس کو اہمال پر جو ہے حمل کرنا یہ ناجائز ہے. یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کلام جو ہے اس کو محمد چھوڑا جائے یا اس کو لغو رکھا جائے یا اس کے جو معنی نہیں بن سکتے ہیں اسی معنی پر جو ہے مانا جائے. تو یہاں پر یہ معنی نہیں بن سکتے، لہذا جو ہے یہاں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ تصدیق کو نہیں کہا ہے، بلکہ جو چیزیں تصدیق بالقلب کو قوی کرتی ہیں، دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، ان دلائل میں غور کریں، یا ذکر اور طاعت اور اس کی حمد، یہ جو چیزیں ایمان کو پرداد کرتی ہیں، کو قوی کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ایمان کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسا بہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ نے جو ہے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا. یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے تحویل قبلہ سے پہلے جو ہے انتقال کر چکے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے تالیف یہود کے لیے بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور تمنا یہ تھی سرکار کی کہ ہمارا وہی پہلا قبلہ جو مکے میں ہے کعبہ، ہمارا قبلہ وہی ہو جائے. تو اب حضور کی یہ تمنا جو ہے وہ پوری ہوئی اور ارشاد ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، ہم تمہاری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے آسمان میں ادھر ادھر جو ہے اپنا چہرہ گھماتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تم کس وجہ سے گھماتے ہو. تمہاری یہ تمنا ہے کہ کعبے کی طرف کعبہ تمہارا قبلہ ہو جائے، تمہاری تمنا جو ہے پوری کی جاتی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جو ہے ہم پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے محمد رسول اللہ کی وسیلے سے بنا. یہ کعبہ جو ہے نماز کا قبلہ ہے اور محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ایمان کا قبلہ ہے. ہاں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو. اب جیسے یہ عالم ہوا کہ حضور نے جب منہ کعبے کی طرف کیا اور قباء میں جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جس جس کو خبر پہنچی وہ اسی حالت نماز میں جو ہے وہ کعبے کی طرف جو ہے پھر گئے. اور اس طریقے سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ انتقال کر گئے اور انہوں نے کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو باقارت کرے، یعنی تمہارا جو عمل جو ہے اللہ نے کی بارگاہ میں تم پیش کر چکے، نماز وغیرہ، اللہ کو وہ قبول ہے. ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے. چلیے، تو اب یہاں پر جو ہے صوفیاء کرام کے لیے اور اولیاء اعظام کے لیے جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ اس قول سے جو ہے دلیل ملی کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام پر جو ہے اعتراض میں جلدی کرنا جو ہے
محرومی ہے. جیسے حضرت معاذ پر اگر کوئی اس معاملے میں جلدی کرے تو محروم ہوگا. اسی طریقے سے اولیاء کرام کچھ اپنی زبان میں اور کچھ اپنے مصطلحات میں جو ہے اپنی جو ہے وہ کچھ بولتے ہیں تو ان کو جو ہے ظاہر پر محمول کر کے معاذ اللہ ان پر اعتراض کرنا اپنا بگاڑنا ہے, ان کا کچھ نہیں بگاڑنا ہے. یہ جو ہے اس سے پتہ یہ لگا کہ ہر جیسے اللہ اور رسول کے کلام میں متشابہات ہوتے ہیں کہ ان کو ظاہر پر محمول کرنا جو ہے نہیں ہو سکتا, ایسے ہی یہ متشابہات جو ہے صحابہ کے کلام میں بھی ہوتے ہیں اور یہ کلام بھی ہوتے ہیں, اور اس قسم کے جو ہے اس قسم کے کلمات جو ہے عام لوگوں کے کلمات بھی ہوتے ہیں. لہذا جو ہے عاقل بالغ کا تقاضا, اس کی عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے کلام کو اس کی اچھی وجوہ پر محمول کرے. جب تک اچھی وجہ پر کلام جو ہے محمول ہو سکتا ہے اس کا الغاء اور اس کا اہمال کرنا جو ہے اس کے ساتھ بددنی ہے اور یہ جو ہے بدعقلی ہے. چلیے ہو گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حفظ الابدان شفائها وقبل القلوب دواها بالابصار الغياها آله وصحبه الكرام به كلمة الخلص الأعظم اللقب الهمام وحزب بارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. جو سید زبیر کے لیے دعا کر دیں اور سید زبیر صاحب کے لیے دعا کر دیں اور ان کے بھائی کے لیے. اللہ تعالیٰ سید زبیر کو, سید عبید کو, تمام سید برادران کو, سید شوکت کو, سلیم قادری کو اور اللہ تبارک تعالیٰ خالد مکی کو اور ان کے تمام اہل خاندان کو, طارق حسن کو, ان کے اہلیہ, خالد مکی کی اہلیہ, اور یہاں پر جو ان کے بچے ہیں حمزہ, طاہا, سندس, اور جو کراچی میں ان کے رشتہ دار ہیں, طارق حسن کے جو رشتہ دار ہیں دونوں خاندان, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو, اور یہاں جو لوگ یہ درس حدیث سن رہے ہیں اور جہاں جہاں اس درس حدیث کو سن رہے ہیں, مدینہ شریف کے رہنے والے, عرفان اردی, اقبال صوفی اور راجہ وغیرہ, اور دبئی میں شہنواز, اشرف, شارق, اور جہاں جہاں یہ درس حدیث سنا جا رہا ہے وہ ان سب کو اللہ برکات تعالیٰ سے نوازے, اور جو لوگ اس میں ابھی شامل نہیں ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے, اور ان سب کو اللہ کا توفیق عطا فرمائے کہ اس میں وہ شامل ہو.